سکندر ذوالقرنین وہاں ان تک بھی پہنچے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے مشرق سے پھر سفر ایک اور کیا، اور وہاں یاجوج ماجوج قوم کو انہوں نے پایا، مشرق کی جانب ہی یاجوج ماجوج قوم کو پایا۔ ایک ایسی قوم تک پہنچے جو بڑے دانا تھے، بڑے حکماء تھے، بڑے سمجھدار تھے۔ ان کو جا کر دین کی دعوت دی، اور دین کی دعوت جب دی تو انہوں نے تسلیم کر لیا، اور ایک خدا کی عبادت پر حضرت سکندر ذوالقرنین رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو لگایا۔ اور جب وہ ایک خدا کی عبادت پر لگ گئے تو انہوں نے کہا کہ ہمارے یہاں ادھر دو بہت بڑے پہاڑ ہیں اور ان کی بہت بلندی ہے، ان کے بیچ میں ایک رستہ ہے، اور اس رستے میں سے ایک قوم نکلتی ہے جو قوم ہمارے جانوروں کو کھا پی جاتی ہے، ہم میں سے جو کوئی ان کے ہاتھ میں آتا ہے انہیں کھا پی جاتے ہیں، ہم اس قوم سے بڑے نالاں ہیں اور بڑے پریشان ہیں۔ آپ مہربانی فرمائیں کہ آپ کے پاس بہت بڑا ایک لشکر ہے، تو آپ اس کے سدباب کے لیے ہمیں کچھ کر کے دیں کہ ان کا رستہ بند کریں۔ وہ قوم اصل میں تھی یاجوج اور ماجوج کی قوم۔ اب میں آپ کو تھوڑا سا اس کا تعارف بتانا چاہتا ہوں کہ یہ یاجوج اور ماجوج کی جو قوم ہے یہ کون لوگ ہیں اور ان کا تعلق پیچھے کیا ہے۔ روایات کے اندر یہ ملتا ہے کہ یہ اصل میں حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد سے ایک شخص تھا جس کا نام تھا یافس بن نوح، اس کی اولاد ہے یہ ساری۔ یہ یاجوج اور ماجوج جو قوم ہے یہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک شخص تھا جس کا نام تھا یافس، اس کی یہ ساری کی ساری اولاد ہے۔ کچھ تو ان میں ایسے ہیں کہ جو بہت ہی طویل القامت ہیں، اور کچھ ان میں ایسے ہیں جو بڑے کوتاہ یعنی چھوٹے قد والے، اور اتنے چھوٹے قد والے کئیوں کا 1-1 فٹ تک قد بھی روایات میں، کئیوں کا 1 بلشت تک، بلشت مطلب 1 گٹ اتنا بھی ہے، اور بڑے بڑے طویل القامت بھی ہیں، اور کان ان کے اتنے لمبے ہیں کہ زمین کے ساتھ وہ کان ان کے رگڑ کھاتے ہیں، جب وہ چلتے ہیں تو زمین پر ان کے کان گھسٹتے ہیں، اور جب وہ سوتے ہیں تو ایک کان نیچے بچھا لیتے ہیں، دوسرا اپنے اوپر لحاف کے طور پہ لپیٹ لیتے ہیں، جیسے بندہ سردی میں کپڑا لپیٹ لیتا ہے۔ کوئی ان کے پاس لباس نہیں، کوئی کچھ نہیں، وہ بھی اسی طرح ننگے بدن رہتے ہیں، کوئی ان کو اللہ تعالیٰ کی پہچان نہیں ہے، کوئی وہ رب تعالیٰ کو نہیں مانتے، حتیٰ کہ وہ اللہ تعالیٰ کو مانتے ہی نہیں ہیں کہ کوئی خدا اور کوئی معبود ہے۔ ہیں وہ سارے کے سارے انسانی روپ میں، کہ جیسے انسان کی شکل و شباہت ہے، جیسے انسان کی صورت ہے ان کی بھی ایسے ہی انسانوں کی طرح ہے، لیکن بس ان کے معاملات ایسے ہیں کہ انتہائی جوہلا اور انتہائی اجڑ قسم کی وہ قوم ہے۔ جس وقت طوفان آیا تھا حضرت نوح علیہ السلام پر تو تاریخ کی اور تفسیر کی کتابوں میں ہے کہ وہ یہیں رہ گئے تھے، وہ ادھر پہاڑوں کے بیچ میں ہی رہ گئے تھے بس۔ تو اب ان کو یہ بھی ہے روایات کے اندر کہ ان کو موت جلدی نہیں آتی، اور وہ بڑی تعداد میں قوم ہے، وہ کوئی تھوڑی قوم نہیں ہے، بہت بڑی تعداد میں موت ان کو آتی نہیں ہے۔ جب اللہ چاہے گا تو موت آئے گی، قیامت پر تو پھر سب کو موت ہے ہی ہے، بے شک جو بھی ہے تو ساری مخلوقات نے ختم ہونا ہے، تو وہ بہت بڑی ان کی تعداد ہے۔ اور یہ یاجوج ایک شخص کا نام ہے اور ماجوج ایک شخص کا نام ہے، یہ 2 بندوں کے نام ہیں اور ان کی یہ اولادیں ہیں، اور وہ 2 بھائی تھے، ایک کا نام یاجوج تھا اور ایک کا نام ماجوج تھا۔ وہ 2 پہاڑ ہیں وہاں، تو ایک پہاڑ کی جانب یاجوج کی اولاد رہتی ہے، اسے یاجوج کی قوم کہتے ہیں، اور دوسرے پہاڑ کی جانب ماجوج کی اولاد رہتی ہے، اسے پھر ماجوج کی قوم کہا جاتا ہے۔ تو ملا کر اسے لفظ بول دیا جاتا ہے یاجوج اور ماجوج کی قوم۔ تو یہ ہے ان کا تعارف کہ یہ کہاں سے ہیں، کیسے ہیں، اور ابھی تک وہ موجود ہیں اور قیامت تک وہ موجود رہیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ چاہے گا تو ان کا خروج ہوگا، وہ نکلیں گے زمین پر اور وہ بہت بڑا فساد برپا کریں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکلنا قیامت کی علامات کبریٰ میں سے ایک علامت کہا ہے کہ وہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اب تو قیامت کی چھوٹی چھوٹی نشانیاں تقریباً پوری ہو چکی، بڑی بڑی علامات ابھی باقی ہیں، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہے، حضرت امام مہدی علیہ السلام کی تشریف آوری ہے، اور یہ دجال کا آنا ہے، اور یہ یاجوج ماجوج کا خروج ہے، اور پرندوں کا جو آسمان سے وہ ہے، یا آگ مغرب کی طرف سے آگ کا آنا ہے۔
یہ وہ نشانیاں ہیں جن کے بعد قیامت بالکل بہت زیادہ قریب ہوگی۔ تو جب وہاں پہنچے سکندر ذوالقرنین علیہ الرحمہ تو اس قوم نے کہا کہ آپ ہمیں ان سے نجات دلوائیں، ہم تو بڑے تنگ ہیں، نہ ہم ان کا مقابلہ کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، تو آپ کچھ کریں، ہم آپ کی مدد کرتے ہیں، پیسے کے ساتھ ہم آپ کو پیسہ دیتے ہیں، جتنا لگتا ہے لگائیں، لیکن ہمیں اس سے بچ۔ آپ نے فرمایا کہ پیسے کی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے خزانے بہت عطا فرمائے، بس صرف افرادی قوت کے ساتھ تم میری معاونت کرو۔ اور پھر لوہا منگوایا گیا، لوہے کی بڑی بڑی چادریں منگوائی گئیں، اور ان کو پھر تانبا منگوایا گیا، پگھلایا گیا، کھدائی کی گئی نیچے زمین تک، جہاں سے پانی کی سطح ہے وہاں تک کھدائی کی گئی، وہاں سے پھر وہ دیوار اٹھائی گئی جس کو صد سکندر کہا جاتا ہے، سکندر اعظم کی دیوار کہا جاتا ہے۔ وہاں پھر ادھر ادھر سے لوہے کی بڑی بڑی چادریں لگائیں، اور بیچ میں تانبا ڈال کے، کوئلہ ڈال کے، پھر اس کو بڑی بڑی، اب آپ دیکھیں اس وقت کوئی اتنی بڑی مشینری تو تھی نہیں، انسانوں نے یہ سارا کام کیا، اور وہاں پھر انہوں نے بڑی بڑی دھونکنیوں سے پھونکیں اور مشینوں کے ساتھ، ہاتھ والی کے ساتھ اس کو دہکایا، اور اتنا بڑا تانبا پگھلایا، اور اس کی بلندی پہاڑوں تک، وہ جتنا خلا تھا اس کو پر کر دیا، وہ رستہ بالکل بند کر دیا، اور اس کی بہت بڑی چوڑائی ہے اس دیوار کی، اور بہت بڑی اس کی لمبائی ہے۔ اس کو